میری قسمت جلانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ حضرت والا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کریں تاکہ حضرت والا کے سارے بیانات آپ تک پہلے پہنچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وسع على عياله ونفسه في النفقة يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، نوجوانان عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آج کا یہ مبارک دن دکھایا ہے۔ یہ وہ مبارک دن ہے جس کو ہم سب عاشوراء کہتے ہیں۔ عاشوراء یعنی 10واں دن، اور یہ محرم الحرام کا 10واں دن ہے۔ اور صرف آج محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہی نہیں بلکہ جمعہ کا بھی دن ہے۔ جمعہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا یہ سردار ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ قیامت جو قائم ہوگی وہ 10 محرم الحرام کو ہوگی اور جمعہ کا دن ہوگا۔ اسی لیے پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر لکھا ہے کہ آج کے اس دن سے مقرب اللہ کے جتنے فرشتے ہیں وہ سب بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔
تو آج کا یہ دن بہت ہی مبارک دن ہے، بہت ہی مقدس دن ہے۔ اس کی برکت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ سوچیں، غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے روزے کے فرض کرنے سے پہلے عاشورے کے روزے کو فرض قرار دیا تھا۔ تو آج کا یہ دن اللہ کے نزدیک کتنا بابرکت ہے، کتنا محترم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے سال میں آج کے اس دن کو روزے کے لیے مقرر فرمایا اور رمضان کے روزے سے پہلے اس دن کے روزے کو فرض قرار دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں بھی قریش اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، بلکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے اپنی کتاب کے اندر کہ ایسا مبارک دن ہے جس میں وحشی جانور بھی روزہ رکھا کرتے ہیں۔ اور پھر جب اسلامی سال کا آغاز ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مشورہ کیا گیا کہ اسلامی سال کی ابتدا کیسے ہو اور پھر اس سال میں پہلا مہینہ کس مہینے کو قرار دیا جائے۔ تو بہت غور و فکر کے بعد حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مشورے سے یہ بات طے ہوئی کہ اسلامی سال کا آغاز تو ہجرت سے ہوگا، اس لیے کہ ہجرت یہ اسلام کی بلندی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنا ہے، اور پھر اسلامی سال میں سب سے پہلا وہ محرم الحرام کا مہینہ ہوگا۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ محرم الحرام کے مہینے ہی میں کر دیا تھا، اگرچہ ہجرت جو ہوئی ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے، لیکن چونکہ ارادہ محرم الحرام کے مہینے میں آپ کا ہو چکا تھا ہجرت کرنے کا، اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے اہم واقعات اس مبارک مہینے کے اندر پیش آئے ہیں اور اس مبارک مہینے کی فضیلت ان کے سامنے آئی، تو انہوں نے یہ طے کیا کہ اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ وہ محرم الحرام کا مہینہ ہوگا۔ اس دور سے برابر ہمارے اسلامی سال کا جو آغاز ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ پہلا مہینہ اسلامی سال کا محرم الحرام ہے، اور کتنے افسوس کی بات ہے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ، ویسے تو کوئی مہینہ منحوس اسلام کی نظر میں نہیں ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ پہلا مہینہ منحوس ہوتا نعوذ باللہ، تو پھر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسلامی سال کا آغاز اس مہینے سے کیوں کرتے؟ یہ مہینہ منحوس بالکل نہیں ہے، بلکہ برکت ہی برکت اس مہینے کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ اتنی برکت ہے اس مہینے کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہوا وہ محرم الحرام کے مہینے میں ہوا۔ لوگ آج محرم کے مہینے میں اور سفر کے مہینے میں شادی کو منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بہشتی زیور کے اندر لکھا ہے
کہ نحوست کا عقیدہ رکھنا یہ بالکل شرک ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا الطیرۃ شرک، نحوست کا عقیدہ یہ شرک ہے، اس لیے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اگر ہم کسی چیز کو منحوس سمجھ رہے ہیں تو گویا یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز بھی ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرتے منحوس سمجھ کر کہ اس مہینے میں اگر کریں گے تو نقصان ہوگا، تو گویا انہوں نے اس مہینے کو نقصان پہنچانے والا سمجھے اور ان کا گویا یہ عقیدہ ہو گیا، حالانکہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی چیز دنیا کی نفع نقصان کسی انسان کو کسی جانور کو پہنچا نہیں سکتی۔ جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر اور نور نظر ہیں، جن کی بے شمار فضیلتیں ہیں، ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو محرم الحرام کے مہینے میں ہوا۔ دعویٰ کرتے ہیں لوگ اہل بیت سے محبت کا، لیکن اپنے اس دعوے میں کتنے جھوٹے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کون اہل بیت ہو سکتی ہے؟ آپ کا نکاح محرم الحرام کے مہینے میں ہو رہا ہے، آپ کیوں نہیں کرتے محرم الحرام کے مہینے میں نکاح اور شادیاں اور تقریبات؟ تو اس مہینے کو منحوس سمجھنے والے اسلام سے بالکل ناواقف ہیں۔ لوگ منحوس کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کی شہادت کا واقعہ وہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو پیش آیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شہادت یہ نحوست کی چیز نہیں ہے، یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہے، تمنا کی ہے کہ اللہ مجھے شہادت کا مرتبہ عطا کرے، شہادت کی موت عطا کرے، پھر زندہ کرے، پھر شہادت کی موت دے، پھر زندہ کرے۔ اس طرح آپ نے 3 مرتبہ فرمایا۔ ایک مومن شہادت کی موت کے لیے تمنا رکھتا ہے، دعائیں کیا کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے آپ کے راستے میں شہادت عطا فرما، وجعل موتی ببلد رسولک، اور میری موت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں واقع ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا، شہادت بھی عطا فرمائی اور مدینہ منورہ کی موت بھی عطا فرمائی۔ تو شہادت ایک مومن کا دعاؤں کے ذریعے سے شہادت کی موت مانگا کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر شہادت مل جائے تو میری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اسی لیے صحابہ اکرام جہاد کے میدان میں جب شہید ہوتے تھے تو یوں کہا کرتے تھے، فزت وربک الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ شہادت مومن کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پہلا خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، اس سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اس کے درجات کو خوب بلند فرماتے ہیں۔ اتنے فضائل ہیں شہادت کے، جن فضائل کو سن کر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر
بلکہ ان کے جو بچے تھے ابھی جوان نہیں ہوئے تھے، ان کے اندر بھی اتنا جذبہ پیدا ہو گیا تھا کہ میدان جہاد میں جانے کے لیے وہ تڑپا کرتے تھے، مقابلہ کیا کرتے تھے، اس کی تیاریاں کیا کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت ملی، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کا یہ مہینہ اور 10ویں تاریخ اس کو اللہ نے جو مقبولیت عطا کی وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے، یہ بالکل غلط بات ہے، ذہن میں رکھیں۔ محرم الحرام کا یہ مہینہ اور عاشورے کا یہ دن بہت پہلے ہی سے محترم چلا آ رہا ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ 12 مہینے اللہ نے کب بنائے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، تو اسی وقت سے یہ مہینہ محترم چلا آ رہا ہے۔ اسی لیے تو اسلام سے پہلے بھی لوگ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 60 سال بعد پیش آیا ہے۔ لوگوں نے کہاں سے کہاں کو جوڑ دیا۔ محرم الحرام کا مہینہ پہلے سے بابرکت اور فضیلت والا رہا ہے، 60 سال بعد واقعہ پیش آ رہا ہے، اس سے ہم جوڑ رہے ہیں، اور اس سے جوڑ کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ منحوس مہینہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے یہ بات ذہنوں سے اچھی طرح سے نکال دیں کہ اس مہینے کو اللہ نے جو برکت عطا کی ہے، جو عظمت عطا کی ہے، جو محترم بنایا ہے، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اللہ نے اس دن کے لیے طے کیا، جس کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اور اونچا ہو گیا۔ آج کے دن اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آئے، بہت اچھی بات ہے، آپ صدقہ کیجئے، قرآن پڑھ کر ان کے لیے ایصال ثواب کیجئے، ان کے حق میں دعائیں کیجئے، اللہ ان کے درجات کو اور بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کو قبول فرمائے۔ لیکن اس کی وجہ سے آج کے دن غم بنانا، ماتم کرنا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 10 محرم الحرام کو اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ماتم کرنا ہے درست ہوتا تو فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ پیر کا دن ہمارے لیے غم کا دن ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ پیر کا دن وہ دن ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ آپ کی وفات سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی حادثہ نہیں ہے، اور حضرت نے لکھا ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین کے اندر، اگر اس دن غم بنانا درست ہوتا تو سب سے پہلے حضرات صحابہ اکرام اور تابعین مناتے، دین کو سب سے زیادہ سمجھنے والے حضرات صحابہ اکرام ہیں اور تابعین ہیں، جب انہوں نے نہیں بنایا تو ہم کون ہوتے ہیں اسلام کے اندر نئی باتیں پیدا کریں، شریعت کے اندر نئی باتیں پیدا کریں۔ حضرات صحابہ اکرام نے اس دن کیا عمل کیا ہے؟ 2 عمل کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کی فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار بیان فرمائی، کتنا ثواب ملتا ہے، کتنا اجر ملتا ہے کہ 1 سال پہلے کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ہم میں سے جتنے لوگ یہاں اس وقت روزے کی حالت میں ہیں، یقیناً یہ محسوس کرنا چاہیے، بار بار سوچتے رہنا چاہیے، آج کے اس روزے کی برکت سے اللہ میرے 1 سال پہلے کے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں۔
کتنی بڑی خوشی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے. اور رمضان المبارک کے بعد محرم الحرام کا روزہ سب سے افضل قرار دیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کو رکھا کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا خالفوا فیہ الیہود صوموا یوم عاشورا، عاشورے کے دن روزہ رکھو. خالفوا فیہ الیہود، لیکن اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، اس لیے کہ یہود بھی روزہ رکھا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرنا ہے، اس لیے فرمایا صوموا قبلہ او بعدہ یوما، عاشورے کے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں ایک روزہ ملا لیا کرو. یہود صرف ایک روزہ رکھتے ہیں، مسلمان 2 روزہ رکھ لیا کرے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ ہمارا کوئی عمل یہودیوں سے، غیر مسلموں سے، مشرکوں سے میل کھائے، ان کے جیسا ہمارا عمل بن جائے. خالف المشرکین، فرمایا مشرکوں کی مخالفت کرو. کئی ایسے احکام آپ نے دیے ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فلاں قوم یہ عمل کیا کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہ عمل اسلام کے اندر بھی ہے تو فرمایا اس میں ان کی مخالفت کرو تاکہ ہمارا عمل ان کے عمل کے جیسا نہ بن جائے. مسلمان وہ قوم ہے جسے دیکھ کر لوگ چلا کرتے ہیں، مسلمان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو دیکھ کر چلا کرتا ہے. اپنے مقام اور مرتبے کو نہ گرائیں. مسلمان دوسروں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے، مسلمان وہ نہیں ہے جو دوسروں کے راستے پر چلے. ہر معاملے میں جہاں مخالفت کا مسئلہ ہے تو اسلام نے یہ حکم دیا کہ مخالفت کرو. مشرکین داڑیاں رکھا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی مخالفت کرو اور ایک مٹھی داڑھی رکھو. وہ چونکہ خشخشی چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھا کرتے تھے، فرمایا اس میں مخالفت کرنا ہے، مسلمان ہے تو لمبی داڑھی رکھے گا. ایسے کئی احکام ہیں، لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے اعمال اور بہت سارے کام ایسے ہیں جو مشرکوں کے ہیں، یہودیوں کے ہیں، انگریزوں کے ہیں. فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھ کر کسی چیز کو اپنا رہا ہے کہ میں بھی اس کے جیسا نظر آؤں، کوئی ایسے کپڑے پہن رہا ہے کہ میں بھی اس قوم کے جیسا نظر آؤں، جیسے محرم کے مہینے میں اگر کوئی کالے کپڑے پہن رہا ہے کہ میں بھی ان کے جیسا نظر آؤں، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ حرام ہے. اگر کسی کے دل میں یہ بات نہیں ہے لیکن اس نے اس کپڑے کو اختیار کیا، اس لباس کو اختیار کیا یا اس عمل کو اختیار کیا جو دوسروں کے مشابہ ہو رہا ہے، دل میں بالکل کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں اس کے جیسا نظر آؤں، تب بھی یہ ہے کہ مکروہ ہے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمارا ہر عمل ایسا ہو جو خالص اسلامی ہو، کسی دوسروں کی مشابہت میں نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعید بیان فرمائی، من تشبہ بقوم فہو من، جو کسی دوسرے کی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کا حشر اسی کے ساتھ فرمائیں گے. آج دنیا میں اس کے جیسا بننا چاہتے ہو تو کل قیامت میں اسی کے ساتھ کھڑے کیے جاؤ گے. تو ایک روزہ کے ساتھ دوسرا روزہ ملانا ہے. عبادت میں بھی کسی کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے. اس لیے جن حضرات نے آج روزہ رکھا، اگر کل روزہ رکھ لیا تھا تو بہت اچھی بات ہے، اگر کل روزہ نہیں رکھا تھا آج روزہ رکھا ہے تو کل ایک دن روزہ ملا لیا کریں. اور اگر صرف ایک روزہ بھی رکھیں تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے. اللہ اس عمل کو بھی قبول فرما لے تو بڑی سعادت کی بات ہے. اور دوسرا عمل جو صحابہ اکرام کیا کرتے تھے اور جس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمائی، من وسع علی نفسہ وعیالہ فی النفقۃ یوم عاشورہ، کہ عاشورے کے دن
جو اپنے آپ پر بھی اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرنے میں وسعت اختیار کرے، خرچ کرنے میں وسعت اختیار کریں۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم دسترخوان کو وسیع کر دیں، بلکہ خرچ کرنے میں وسعت اختیار کرنا ہے۔ اپنے لیے نیا جوڑا سلا لیا عاشورے کے دن، اپنے بچوں کو کپڑے سلا دیا، اپنے بچوں کی ضروریات کو عاشورے کے دن زیادہ سے زیادہ خرچ کر کے ان کے ضرورت کو پورا کر دیا، اپنے گھر والوں کی ضرورت کو پورا کیا، دسترخوان بھی وسیع کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت اور اس کا فائدہ یہ بیان فرمایا، وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِ، اللہ تبارک و تعالی پورے سال وسعت کا معاملہ فرمائیں گے۔ الحمدللہ جن حضرات نے اس پر عمل کیا انہوں نے اپنے تجربات کو لکھا ہے۔ حضرت سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بھی اس کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں 50 سال سے ہم اس پر تجربہ کرتے آ رہے ہیں، بالکل اس کو ہم نے صحیح پایا ہے، ہر سال اللہ نے وسعت کا معاملہ فرمایا ہے۔ آج رزق کے معاملے میں بہت سارے لوگ پریشان ہیں، ملازمت چھوٹ گئی، کاروبار نہیں چل رہا ہے، جس کی زبان پر دیکھیں یہی ہے کہ جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں چل رہا ہے۔ یہ بہترین آج کا دن موقع ہے کہ اللہ نے جتنی استطاعت دی ہے، روزانہ اگر 300 روپے 400 روپے یا 100 روپے اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتے ہیں، گھر کا خرچ ہوتا ہے، آج کے دن ذرا اس میں بڑھا لیں، یہ وسعت ہو گئی۔ ضروری نہیں ہے کہ دسترخوان اتنا وسیع کریں کہ قرض لے کر ان کا پیسہ ہڑپ کر آپ دسترخوان کو وسیع کر رہے ہیں، اللہ برکت نہیں دیں گے، وسعت کا معاملہ نہیں فرمائیں گے۔ حلال طریقے سے اسلامی حدود میں رہتے ہوئے شریعت کے مطابق آپ خرچ کرنے میں وسعت اختیار کر رہے ہیں، اللہ اس کی برکت سے پورے سال وسعت کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو آپ آج کے دن یہ عمل کریں۔ ابھی آدھا دن ہمارے پاس تقریباً باقی ہے، ابھی بہت سارے لوگ روزے کی حالت میں ہیں، اب خرچ کریں گے تو کیسے خرچ کریں گے؟ تو محدثین نے لکھا ہے کہ اسباب کو اختیار کر لینا کافی ہے۔ آپ نے خرچ کر کے فروٹ وغیرہ خرید لیا، جو چیز خریدنی تھی وہ خرید لیا، اب اس کو کھایا تو بعد میں جا رہا ہے، افطاری کے وقت کھا رہے ہیں، حالانکہ 11 محرم الحرام کا دن شروع ہو جاتا ہے، مغرب کے بعد سے دن بدل جاتا ہے، لیکن چونکہ ہم نے دن میں خرچ کر دیا ہے اس لیے وہ فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ تو 2 عمل حضرات صحابہ اکرام کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ جتنے کام آج مسلمان کر رہے ہیں دوسروں کی نقالی میں، دوسروں کی مشابہت میں، وہ سب بدعات ہیں، خرافات ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ کھچڑا پکانا اب دسترخوان وسیع کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے، آپ ایسے ہی پکا لیا کھچڑا، بہت اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھ کر پکا رہے ہیں کہ آج کے دن ہمیں کھچڑا پکانا ہے، آج کے دن ہمیں فلاں چیز پکانا ہے، ثواب ملے گا، اگر یہ سمجھ کر کر رہے ہیں تو پھر غلط ہے۔ نیت جیسی ہوگی ویسا عمل ہوگا، فیصلے ویسے ہوں گے۔ تو یہ عاشورے کا دن بہت محترم دن ہے، آپ اندازہ لگائیں کتنا اللہ کے نزدیک یہ مقرب اور محترم دن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش آج کے دن ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش آج کے دن ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش آج کے دن ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ آج کے دن قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی پر جو ٹہری وہ آج کے دن، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود اور اس کی قوم کی طرف سے لگائی ہوئی آگ سے جو نجات ملی وہ آج کے دن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے جو نجات ملی وہ آج کے دن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا آج کے دن، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی آج کے دن، حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے نجات ملی آج کے دن، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا آج کے دن،
حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا آج کے دن، پھر قیامت قائم ہوگی آج کے دن. تو اللہ کی نگاہ میں یہ دن کتنا مقرب ہے، کتنا محترم ہے کہ بہت سارے اہم واقعات آج کے دن پیش آئے ہیں. اس لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج کے دن اللہ نے قوم کی توبہ کو قبول کیا ہے، آگے بھی اللہ دوسرے لوگوں کی توبہ کو قبول فرمائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اگلے سال یہ دن ملے نہ ملے، اگلے سال یہ محرم ملے نہ ملے. ہم میں سے کتنے زندہ رہیں گے کسی کو پتہ نہیں ہے. آخرت کی ہم تیاری کر لیں، سچی توبہ کر لیں، اسی وقت سچی توبہ کریں کہ اے اللہ اگلی زندگی ہم اسلام کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے. اللہ مجھے بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آج کے دن جمعہ کا بھی دن ہے، عاشورے کا بھی دن ہے، دعا کی قبولیت کی بہت زیادہ امیدیں ہیں. اس لیے آج کے عصر کے بعد دعاؤں کی قبولیت کی بہت زیادہ امید ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے دن عصر کی نماز کے بعد دعاؤں میں وقت لگائے. روزے کی حالت میں ہیں، افطاری کا وقت ہے، اور جمعہ کے دن عصر کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور عاشورے کا دن ختم ہونے والا ہے. بے شمار فضائل ہیں، اس لیے دعاؤں کی قبولیت کی بہت زیادہ امید ہے. اگر آپ مسجد میں رہ کر، مسجد میں آ کر، گھر میں آ کر دعا نہیں کر سکتے، نماز پڑھ کر چلے گئے، دکان میں ہیں، ملازمت میں ہیں، گاڑی پر جا رہے ہیں، جہاں بھی ہیں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعائیں مانگے پوری زندگی کے لیے، پورے سال کے لیے. تمام مصیبتوں سے نجات اللہ عطا فرمائے، پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے. یہ بہت بہترین موقع ہے، اس کو ہاتھ سے ہرگز جانے نہ دیں. گزشتہ جمعہ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ حضرت نعیم ابن حماد رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حدیث نقل کی ہے جو احادیث قیامت کے علامتوں پر دلالت کرتی ہیں. ایسی حدیثوں کو جمع فرمایا. ان میں سے ایک حدیث وہ ہے جو گزشتہ اور پیوستہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب بہت سارے فتنے ہوں گے. ان میں سے 4 فتنے بڑے ہوں گے، اور ان میں سے ایک فتنہ ایسا ہوگا جو عمیاء مذلۃ تمور مور البحر، جو اندھا ہوگا، تاریک ہوگا. محدثین نے لکھا ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ بھی کوئی فتنہ ہے، نظر نہیں آئے گا، بالکل اندھا، بالکل تاریک. لیکن تمور مور البحر، اس کی ایسی لہریں ہوں گی جیسے سمندر کی لہریں ہوتی ہیں، سمندر کی جیسے موجیں ہوتی ہیں اس طرح اس کی موجیں ہوں گی. لوگ ایک طرف بند کر سکیں گے تو دوسری طرف سے یہ اٹھ جائے گی، دوسری طرف بند کریں گے تو تیسری طرف سے یہ فتنہ رونما ہوگا. ہم نے عرض کیا تھا، بہت سارے علماء اکرام نے اس حدیث کو سامنے رکھ کر اس وقت کے جو فتنے ہیں ان میں سے ایک اہم فتنہ کرونا وائرس ہے، جو آپ اگر غور کریں تو تقریباً یہ حدیث اس پر صادق آتی ہے. تاریک ہے، اندھی ہے، اور ایک طرف سے بند کر رہے ہیں، دوسری طرف سے اٹھ رہی ہے. اس کی لہریں ایسی ہیں جیسے سمندر کی لہریں ایک کے بعد ایک، پہلی لہر آئی، دوسری لہر آئی، اب تیسری لہر کی باتیں چل رہی ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. بڑا خطرناک فتنہ ہے، لیکن اس فتنے کے اندر سب سے زیادہ ڈرنے کی بات یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس فتنے میں لوگ ایسے پھنسیں گے اور ان کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ ان کا ایمان کب ختم ہوا ان کو پتہ نہیں چلے گا. صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا. بالکل ایمان خطرے میں ہوگا. یہ سب سے زیادہ ڈرنے کی بات ہے. موت آ جائے ڈرنے کی بات نہیں ہے، مومن موت سے ڈرا نہیں کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طاعون کے بارے میں، جو ایک وبائی بیماری ہے، فرمایا طاعون کی بیماری یہ کافروں کے لیے عذاب ہے، مومنوں کے لیے رحمت ہے.
یہ بیماری مومنوں کے لیے رحمت ہے. فرمایا اگر کہیں یہ بیماری پھیل جائے تو وہاں اگر کوئی صبر کرتے ہوئے رہتا ہے, بھاگتا نہیں ہے, اسی جگہ رہتا ہے, ثواب کی امید رکھتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہی مجھے پہنچے گا, جو اللہ نے نہیں لکھا وہ مجھے نہیں پہنچ سکتا, یہ یقین کے ساتھ اگر وہاں رہتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے شہید کا ثواب ملے گا. اور اگر کوئی اس بیماری سے ڈر کر بھاگے گا, فرمایا جیسے جہاد کے میدان سے بھاگنے کا گناہ ہے ایسے اس بیماری سے بھاگنے کا گناہ ہے. اس لیے مومن کسی بیماری سے, موت سے نہیں ڈرتا تو بیماری کیا چیز ہے جس سے مومن ڈرے؟ مومن نہیں ڈرتا, نہ موت سے ڈرتا ہے, نہ کسی بیماری سے ڈرتا ہے, نہ دنیا کی کسی طاقت سے ڈرتا ہے. اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, نفع نقصان کا مالک اللہ ہے, اس لیے وہ کسی کو اپنے سامنے طاقتور نہیں سمجھتا. تو سب سے زیادہ خطرے کی بات ایمان کا مسئلہ ہے, اور اس دور کے اندر اس ایمان کو ختم کرنے کے لیے 3 شکلیں بہت زیادہ اختیار کی گئی. ان میں سے ایک تو یہ کہ مساجد کو بند کر دیا گیا, مدارس پر تالا لگا دیا گیا, دعوت و تبلیغ کی محنت پر فتنہ پھیلایا گیا. یہ سب ہوا اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہاں ایمان کی محنت ہوتی ہے. ہمارا اصل دشمن یاد رکھیں شیطان ہے, اصل دشمن ہمارا شیطان ہے. جتنے لوگ کام کر رہے ہیں اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, وہ سب اس کے چیلے ہیں. تو ہماری نگاہ میں اصل دشمن ہونا چاہیے. شیطان سب کچھ کرا رہا ہے. تو سب سے مساجد اور مدارس, دعوت و تبلیغ اور خانقاہوں کی محنت, اس پر تالا لگایا گیا, اس کو بند کر دیا گیا, اس لیے کہ یہاں ایمان کی محنت ہوتی ہے. جب یہاں سے ایمان کی محنت نہیں ہوگی تو ایمان کمزور پڑے گا. جب ایمان کمزور پڑے گا تو پھر اس فتنے کے اندر مبتلا ہونا اس کا آسان ہو جائے گا. اور دوسری چیز, موت کا ڈر پھیلایا گیا, لوگوں کے دلوں میں خوب موت کا ڈر ڈالا گیا. میڈیا کو خوب اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جب چاہتے ہیں لوگوں کے ذہن کو بدلیں, میڈیا کا استعمال ہوتا ہے. میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب دیکھیں میڈیا میں ایک ہی مسئلہ چل رہا ہے. اب نہ کرونا وائرس ہے, نہ کوئی اور وائرس ہے. سب کا دماغ اور سب کا ذہن بدلنے کے لیے ایک ہی چیز سامنے لائی جا رہی ہے. تو لوگوں کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے موت کا ڈر پھیلایا گیا ہے. اس لیے ہمیں موت سے ڈرنا نہیں ہے. جیسے کہا جاتا ہے جو ڈرا وہ مرا. جو ڈرتا ہے قوت مدافعت اس کی کمزور ہوتی ہے, خون کا دوران کمزور ہوتا ہے, پھر دوائیاں اثر نہیں کرتی, انسان مر جاتا ہے. ہمت کے ساتھ مقابلہ کریں تو جو دوائیاں ہیں وہ بھی اثر کریں گی اور وہ صحیح طریقے سے اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکے گا. تیسری چیز جس کے ذریعے سے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ہے ہمارے اندر سے شرم و حیا کو نکالنا. شرم و حیا یہ ایسی صفت ہے کہ جب تک یہ باقی ہے, ایک ایمان والے کے اندر ایمان باقی ہے, اعمال باقی ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اذا اراد ان یہلک عبدا, کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں, جب کسی بندے کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا چاہتے ہیں, نزع الحیا, نزع منہ الحیا, اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس سے حیا کو نکالتے ہیں. جب حیا نکل جائے تو پھر حدیث پاک میں ہے اس کے اندر امانت ختم ہوگی, وہ دھوکہ دینے والا بنے گا, حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی, پھر چلتے چلتے یہاں تک کہ اس کا ایمان اس سے نکل جائے گا. تو شرم و حیا یہ بہت اہم چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کا حصہ ہے. الحیاء من الایمان, حیا ایمان کا حصہ ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمام انبیاء کا قول ہے، تمام انبیاء کا قول ہے. تو آپ سوچیں کتنا اہم قول ہوگا، کتنی اہم بات ہوگی جو تمام انبیاء نے فرمائی ہے. وہ کیا ہے؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر شرم نہ ہو تو جو چاہے تو کر لے. اس لیے کہ شرم اور حیا ہوتی ہے تو انسان بہت سارے گناہوں سے بچتا ہے اور اس کا ایمان محفوظ رہتا ہے. چونکہ یہ بات 2-3 جمعہ سے میں وعدہ کرتا آ رہا ہوں، اور آج کا دن عاشورے کا دن، بہت سارے لوگ اس وقت موجود ہیں، اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ 5 منٹ اور آپ کا لوں اور یہ بات ختم کروں. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک حیا باقی ہے تو پھر وہ سارے برائیوں سے بچے گا. حیا انسان کو جنت میں لے کر جاتی ہے. شیطانوں نے، دجالوں نے اس پر غور و فکر کیا کہ ہماری ساری محنتیں بیکار کیوں چلی جاتی ہیں. ہم سب کچھ کرتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دے کر، گمراہی میں ڈال کر، لیکن پھر بھی وہ ایمان کو نہیں چھوڑتے، ایمان پر باقی رہتے ہیں. جب مسئلہ ایمان کا آتا ہے، اللہ اس کے رسول کا آتا ہے، تو مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بات آتی ہے، چاہے وہ کتنا بڑا شرابی ہو، کبابی ہو، کیسا بھی ہو، لیکن وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. آخر کیا بات ہے؟ اس پر انہوں نے بہت ریسرچ کیا، غور و فکر کیا، پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ انسان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جسے ڈی این اے کہتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں یہ جو ڈی این اے ہے، انسان کے اندر جو مختلف سیلز ہوتے ہیں ان میں سے ایک سیلز ایسا ہے جو مضبوط ہوتا ہے، باقی رہتا ہے، تو وہ مومن باقی رہتا ہے. اس کے اندر شرم و حیا باقی رہتی ہے. اس کو انہوں نے گاڈ جن نام دیا. 2005 میں ان کی یہ تحقیق ہوئی اور اس پر انہوں نے مستقل ایک کتاب چھاپی. یہ ریسرچ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر اس انسان کے اندر جو سیل ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو کمزور کر دیا جائے، تو پھر اس کے اندر ایمان باقی نہیں رہ سکے گا. ویسا ایمان نہیں رہے گا جیسا ایمان ایک مومن کے اندر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جب مسئلہ قرآن کا آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا آتا ہے، صحابہ اکرام کا آتا ہے، تو مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ویسا ایمان اس کا باقی نہیں رہے گا، برائے نام مسلمان رہے گا. پھر اس پر انہوں نے بہت کوشش کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر کوئی بیماری پھیلائی جائے، بیماری پھیل جائے، اس بیماری کے بعد ان کو ایک دوائی دی جائے، اس دوائی کے ذریعے سے ہم اس سیل کو کمزور کریں، انسان کے اندر جو مادہ ہے شرم و حیا کا، اس مادے کو ہم ختم کر دیں، تو پھر ہم انہیں بے ایمان کرنا، ان کے ایمان کو کمزور کرنا ہمارے لیے آسان ہے. چنانچہ اس کے لیے انہوں نے ویکسین تیار کی. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ باتیں آپ کو ڈاکٹر نہیں بتا سکیں گے، اس لیے کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز ہے. یہ باتیں روحانی ڈاکٹر بتا سکیں گے، جو اولیاء اکرام ہوتے ہیں وہ بتا سکیں گے. ان کو اس کی تحقیق ہوتی ہے، ان کو معلوم ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے کتنے لطائف کو رکھا ہے. یہ جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر محنت کرائی جاتی ہے لطائف پر، جیسے لطیفہ روح ہے، جب اس پر محنت کی جاتی ہے تو انسان کا غصہ کنٹرول میں آتا ہے. یہ کیا تحقیق ہے ہمارے اکابرین کی، اللہ نے ان کے اوپر یہ علم کو کھولا. اگر لطیفے سر پر محنت کی جائے تو اس کے اندر بخل کا مادہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے اور وہ سخی بن جاتا ہے. الحمدللہ ہمارے اکابرین نے، اس وقت کے ہمارے بزرگان دین نے محنت کر کے اس پر، بہت سارے لوگوں نے اس بات کی گواہی دی کہ میں پہلے بہت زیادہ غصہ کیا کرتا تھا، جب میں نے اس لطیفے پر محنت کی تو اب میرا غصہ کنٹرول میں آ گیا. میں پہلے بہت بخیل تھا، جب میں نے اس لطیفے پر محنت کی تو میرے اندر خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا.
میرے بھائیوں میرے بزرگوں، شیطان کو بھی اللہ نے بہت زیادہ علم عطا کیا ہے، معلومات عطا کی ہے. شیطان نے لوگوں کو اس پر ابھارا، سائنسدانوں کو اس پر ابھارا، اور انہوں نے اس پر ریسرچ کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر ہمیں اس سیل کو کمزور کر دیں، اس مادے کو کمزور کر دیں، تو پھر یہ ایمان والا باقی نہیں رہے گا، پھر یہ دجالی فتنوں سے مقابلہ کر نہیں سکے گا. اس کے لیے انہوں نے ویکسین تیار کی اور بہت سارے لوگ ویکسین لے رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے نہیں لینا چاہیے، ہم تو یہ کہتے ہیں چونکہ اس وقت کے ڈاکٹروں کی تحقیق یہ ہے کہ علاج یہ بہتر علاج ہے، ویکسین لینا چاہیے. علاج کے طور پر لینا یہ درست ہے، کوئی حرام نہیں ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے. لیکن چونکہ اب حالات ہو سکتا ہے ایسے پیدا ہو جائیں کہ آپ ویکسین لیے بغیر رہ نہیں سکتے، کام نہیں کر سکتے. جیسے کہ ابھی حالات پیدا ہو چکے ہیں کالجوں کے اندر اور مختلف آفسوں کے اندر، جب تک آپ ویکسین نہیں لگاتے وہاں آپ کا داخلہ نہیں لیا جا رہا ہے. بہت سارے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں، آگے چل کر ہو سکتا ہے اور زیادہ سختی اس میں برتی جائے. تو میرے بھائیوں میرے بزرگوں، ہمارے اکابرین نے یہ کہا ہے کہ لینے کے ساتھ ساتھ چند اعمال کر لیں تاکہ اس کے جو نقصانات ہیں، اس کے جو ایمان کے خطرے کے لیے جو سب سے بڑا نقصان ہے، اس نقصان سے انسان کی حفاظت ہو سکے. ایک تو عمل یہ ہے کہ اللہ سے خوب رو رو کر دعائیں کریں، دعاؤں کا خوب اہتمام، رو رو کر دعا کریں، جیسے بچہ روتا ہے اس طرح رو رو کر اللہ سے معافی مانگے. اور دوسرا یہ کہ لینے سے پہلے ایک تو فجر کی نماز پڑھ کر جائیں. فجر کی نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. صدقہ نکال کر جائیں، صدقے کی برکت سے اللہ بڑی بڑی مصیبتوں سے نجات عطا فرماتے ہیں، اچانک کی موت سے اللہ بچاتے ہیں. اور میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ صدقہ ایسی فضیلت والی چیز ہے کہ اگر کوئی نافرمان گنہگار بھی صدقہ نکالتا ہے تب بھی اللہ اس صدقے کی برکت سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. صدقہ نکال کر جائیں. چوتھا کام ہو سکے 2 رکعت اللہ سے پڑھ کر مانگ کر جائیں کہ اللہ اس کے جو مضر اور اس کے جو نقصانات ہیں اس سے ہماری حفاظت فرما. اور چوتھا عمل یہ ہے کہ لینے سے پہلے وہ دعا پڑھ لیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اس دعا کو پڑھ لینے سے اللہ تبارک و تعالی بڑی بڑی مصیبتوں سے نجات عطا فرماتے ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر کی بوتل کو آپ نے لے کر پیا تھا، اسی دعا کی برکت سے اللہ نے اس زہر کی بوتل کا جو اثر تھا اس اثر سے اللہ نے محفوظ رکھا تھا. تو اس ویکسین کا جو غلط اثر ہے، جو نقصانات ہے، اللہ اس سے حفاظت فرمائیں گے. جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی اللہ حفاظت فرمائیں گے. تو یہ چند اعمال کر کے اگر آپ لینا چاہیں تو لیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نہ لیں، لینا چاہے تو لیں، لیکن یہ ضرور عمل کر کے لیا کریں تاکہ اس کے مضر نقصانات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ 3 فتنے، یہ 3 کام ایسے کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور پڑ جائے. میں اس کو اور سمجھانا چاہتا تھا لیکن چونکہ وقت ہو چکا ہے، ورنہ میں آپ کو بہت ساری چیزیں جو شیطانی چالیں ہیں غیر محسوس طریقے سے ہمارے دماغ تک جو پیغامات پہنچائے جاتے ہیں، اس پر کتنا کام ہو رہا ہے اور کتنا کام ہوا ہے کہ کس طرح بڑے بڑے مالز کے اندر جو اے سی وغیرہ ہوتے ہیں اس میں کیا خوشبو ڈالی جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان 100 روپے کا خریدنے کے لیے جاتا ہے، 1000 روپے خرید کر آتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ یہ کس طرح اس پر کام ہوتا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہیں جس کی حقیقت سائنسدانوں نے آج واضح کی ہے. اس لیے میرے بھائیوں میرے بزرگوں اس دھوکے میں نہ پڑے کہ یہ تو علماء کی بات ہے، علماء کو کیا معلوم. لیکن یاد رکھیں جتنا ہمارے اکابرین جانتے ہیں اس وقت کے سائنسدان بھی اتنا نہیں جانتے، اس لیے کہ ہمارے اکابرین کے پاس، اولیاء کے پاس، علماء کے پاس قرآن اور حدیث کا علم موجود ہے. اللہ ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام فتنوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج کے اس دن کی عظمت اور اس دن کی برکتیں اللہ تعالی ہم کو سب زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.